سے مراد جسے جس کو پھر ذبح کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا بچے کا فدیہ مقرر کر دیا، اس بچے کو ذبح کرنے کے حکم کے بدلے یعنی کہ حکم کو مینڈے کے ذبح کرنے کی طرف منتقل کر دیا، یہ مطلب ہے۔ کیونکہ جو چیز کسی چیز کا فدیہ ہوتی ہے وہ اس کا بدل اور قائم مقام ہوتی ہے، تو بچے کی جگہ جب مینڈا ذبح کر دیا گیا تو وہ اس کا فدیہ ہو گیا۔ اور جہاں تک اس مینڈے کا تعلق ہے، اس کو عظیم کہا گیا، اس قربانی کو عظیم کہا گیا۔ کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ اس کا سائز بہت بڑا تھا، عام جو دنیا کے مینڈے ہوتے ہیں نا ان سے بڑا تھا، بذبح عظیم، بہت بڑے عظیم الجثہ مینڈے کے ذریعے۔ تو اس سے یہ اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے نا کہ جو قربانی کا جانور وہ صحت مند ہو، لاغر، دبلا پتلا، مریض، چھوٹا سا، اس کی سرٹن ایج مقرر کی جاتی ہے، اس کی علامات ہوتی ہیں۔ اور دوسرا اس کو عظیم اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، کسی اور کی طرف سے نہیں تھا، یعنی دنیا میں نہیں بنا تھا وہ۔ اور تیسرا یہ کہ عظیم شخص کی طرف سے فدیہ تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام جیسے بچے کے لیے فدیہ تھا۔ اور چوتھا یہ کہ یہ ایک عظیم عبادت بن گئی جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے سنت قرار پائی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مینڈے کے جو سینگ تھے بڑے سے، یعنی ہارن تھے بڑے بڑے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے مینڈے ہوتے ہیں نا خاص قسم کے، ان کے اس طرح کرو کے ساتھ سینگ ہوتے ہیں، ایک کچھ تو چھوٹے سے ہوتے ہیں نہیں، یعنی بڑے سے سینگ۔ تو کہا جاتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈا ذبح کیا گیا تھا اس کے سینگ کعبہ میں عبداللہ بن زبیر کے زمانے تک محفوظ تھے، یعنی وہ کعبہ میں لٹکا دیے گئے تھے۔ بعد میں جب حجاج بن یوسف نے حرم کا محاصرہ کیا تھا اور کعبہ کو مسمار کر دیا گیا تھا تو وہ سینگ بھی اس میں ضائع ہو گئے تھے۔ اور ابن عباس، عبداللہ بن عباس اور عامر الشعبی دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے خود بذات خود خانہ کعبہ میں وہ سینگ دیکھے تھے، ہزاروں سال سے وہ چلے آ رہے تھے، اس کے آثار باقی تھے۔ اور آثار کی شکل میں سب سے بڑے آثار تو یہ کہ ہر سال امت میں سے جو صاحب حیثیت ہیں ان کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا تھا، حضرت انس کہتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ بکرا بکری کرنے کی بجائے مینڈا کیا جائے اگر میسر ہو تو، یعنی یہ زیادہ قریب تر ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ قربانی کر دی جائے جس بھی چیز کی آپ کو میسر آئے اس کے قسم میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے، یعنی جو بھی اس کی استطاعت رکھتا ہو، مراد یہ ہے۔ صحابہ قربانی کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ امامہ بن سہل بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، باب فی اضحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر فربا کیا کرتے تھے، یعنی اس کا خاص خیال رکھتے تھے کہ خوب مضبوط ہو۔ اور عام مسلمان بھی قربانی کے جانور کو اسی طرح فربا کیا کرتے تھے، یعنی صرف سر سے اتارنے والی بات نہیں تھی، بس صرف پیسے دے کے ٹرکانے والی بات نہیں تھی کہ چلے اتنے پیسے دیتے ہیں جو جس طرح چاہے لے کے اس کو قربان کر دے، بلکہ خود اس کو پالتے تھے، بڑا کرتے تھے، کیونکہ جس جانور کو پالا جائے نا اس سے ایک محبت ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کا ایکسپیرینس ہو، بلی پالیں، کوئی پیٹ پالے گھر میں، تو پھر اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔
اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے تو قربانی کے بکرے کچھ دن پہلے آ جایا کرتے تھے، اور گھر کے بچے وغیرہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ کھلاتے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کو نہلاتے ان کے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں وہ مہندی وہندی بھی لگا دیتے ہیں، ڈیکوریشن بھی کرتے ہیں، گلے میں ہار بھی ڈال دیتے ہیں، تو بہت سے لاڈ پیار کیے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ذبح ہوتا تو بچے باقاعدہ روتے بھی تھے۔ تو یہ ہے اصل روح، کہ جس چیز سے محبت ہو اس کو اللہ کے راستے میں دے دینا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس سے دل کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، دل کا بخل دور ہوتا ہے، اور یہ ایک مشکل ترین کاموں میں سے ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہوتی یا جو زائد ہوتی ہے اس کو تو آپ نکال دیتے ہیں، آسانی سے نکال دیتے ہیں، جو کسی کو دے دو، کسی کے کام آ جائے، ٹھیک ہے، آپ استعمال نہیں کر رہے، کوئی کام کسی کے کام آ جائے، لیکن اس چیز کو نکالنا بے حد مشکل ہوتا ہے جو آپ کو پسند ہوتی ہے، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ لیکن وہ آپ کس جذبے کے ساتھ نکال سکتے ہیں؟ جب آپ کو یہ ہو کہ یہ میں اللہ کی خاطر دے رہا ہوں، اللہ کی محبت میں دے رہا ہوں۔ جیسے آتا ہے نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ کھانے کی محبت، دونوں ہی باتیں ہیں نا۔ اب ایک طرف اللہ کی محبت ہے، دوسری طرف کھانے کی محبت ہے، تو اللہ سے اگر زیادہ محبت ہے تو پھر اس کھانے کی محبت اللہ کی خاطر آپ قربان کر سکتے ہیں، وہ آپ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں پھر، ورنہ جو آپ کا محبوب ترین کھانا ہوگا وہ آپ خود ہی کھانا چاہیں گے کہ یہ تو میرے لیے، یہ تو اپنے لیے ہے۔ اور پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں تو پھر کیسا کھلانا چاہیے، کیا کھلانا چاہیے؟ ہر وقت صرف کو بچا کچا کھلانا چاہیے یا اس کی کوئی کوالٹی بھی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، دونوں طریق، یعنی کہ ہمیں حکم ملتا ہے کل الاف، ہمارا دین اعتدال والا دین ہے، ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہر وقت یہی کرو، لیکن کبھی ایسا بھی کرو کہ جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہ انٹینشنلی خود دوسرے کو دے دو۔ اور ایک دفعہ انسان جب اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے نا تو اور نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ وہ احضرت الانفس الشح، دلوں میں شح، تنگی، بخیلی، ہرس بھر دی گئی ہے، رکھ دی گئی، حاضر کر دی گئی، وہ حاضر رہتی ہے، وہ کسی وقت نکلتی نہیں ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے، اور اس کو کیا چیز نکال سکتی ہے؟ اللہ کی محبت ہی نکال سکتی، کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر قربانی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج صبح کسی نے مجھ سے ایک سٹوری کلپ شیئر کیا، تو مختصراً وہ سٹوری یہ ہے کہ ایک صاحب تھے جن کی بیٹی نے سنا کہ عمرے کے بارے میں سنا، اللہ کے گھر جانے، تو اس کو بڑا شوق ہے، تو اس نے اپنی پانچویں چھٹی جماعت سے اپنے عید کے پیسے جمع کرنے شروع کیا، جس موقع پر کسی نے بھی کوئی گفٹ دیا، پاکٹ منی دی، کچھ بھی، وہ سارے اس نے جمع کر لیے، اور اس کو یہی شوق تھا کہ میں اپنے پیسوں سے عمرہ کرنے جاؤں گی۔ اب ہوا یہ کہ ان کے والد ان کو جمعہ پڑھنے مسجد لے گئے، مسجد والے اعلان کر رہے تھے کہ سیلاب آیا ہے اور اس کے لیے ڈونیشن دی جائے، تو اس بچی نے وہ سارے پیسے جو عمرے کے لیے جمع کیے ہوئے تھے ڈونیشن میں دے دیے، یعنی اس سے متاثر ہو کے کہ لوگ اس طرح بے گھر ہو گئے۔ اس کا صلہ اس کو کیا ملا کہ اس کی شادی ایک ایسے نیک نوجوان سے ہوئی جس کا گھر مکہ میں تھا، اور وہ جب اس کا دل چاہتا ہے وہی بچی عمرہ کرتی رہتی ہے۔ اللہ کے گھر جانے کا شوق تھا، اللہ کی خاطر وہ محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں دی، اللہ نے اتنے راستے کھول دیے۔ ہم جب اللہ سے سودا کرتے ہیں نا، اللہ سے معاملہ کرتے ہیں، تو پھر ذرا دل بڑا کر کے معاملہ ہم کیا کریں، کیونکہ ہم ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی انسان کے ساتھ لین دین ہے، ہم دیں گے تو پتہ نہیں وہ ہمیں کوئی کبھی ریٹرن بھی کرے گا یا نہیں، ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں،
ایسا نہیں ہوتا، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. ایک منٹ، یہ مائک لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بیٹی مریم سلیم تعلیم القرآن وہاں پر سے پڑھا تھا نارتھ ناظم آباد برانچ سے ماشاء اللہ سے. اور اس وقت اس کا وہ چل رہا تھا یہ جو آیت ہے کہ نیکی کو جب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز نہ اللہ کی راہ میں دو. تو اس سے پہلے میرے بچوں کی شادیاں ہوئی تھی بیٹوں کی، تو اس سلسلے میں نے اپنے اس بیٹی کو مریم کو میں نے کافی کپڑے وغیرہ بنائے تھے اچھے جو اس کو پسند تھے. وہ آئی اس مدرسے سے آئی وہاں سے، تو کہنے لگی میرے امی کپڑے کہاں ہیں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بس وہ مجھے چاہیے. میں نے اب اس کی شادی بھی ہونے والی تھی تو میں نے کہا میں نے تو رکھ دیا. کہنے لگی نہیں وہ نکالیا. میں نے کہا اچھا. تو پھر وہ سارا پیک کر لیا اس نے. میں نے کہا ایک آدھ تو رکھ دو. کہنے لگی نہیں، جو مجھے پسند ہے سارے میں رکھوں گی اور یہ میرے لیے وہاں پر الہدا بھیجنے کے لیے. تو ماشاء اللہ یہ مجھے اتنا اچھا لگا. میں نے کہا بیٹا ایک آدھ تو رکھ دو. کہنے لگے اگر میں مر گئی اس حال میں تو کیا کرو گی؟ کہنے لگے امی اب رہنے دوں، اللہ تعالیٰ بنا دے گا انشاءاللہ. میرے بھائی ہیں سب ہیں الحمدللہ، میرے بن جائیں گے انشاءاللہ. تو جتنے کپڑے تھے سب پیک کر کے وہ دوسرے دن لے گئی الحمدللہ ڈونیشن کے لیے. تو اس میں کریڈٹ آپ لوگوں کو بھی جاتا ہے، آپ کو بھی الحمدللہ. الحمدللہ آپ لوگ اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں بچوں کو الحمدللہ. الحمدللہ مجھے اتنا اچھا لگا. اللہ آپ کو اجر دے انشاءاللہ اور اس کے لیے. ہم کیا اور موٹیویٹ کرتے الحمدللہ ہیں، یہ تو وہ پہ شادی ہو گئی ان کی، جی الحمدللہ. پھر کپڑے اس کے بنے. بعد اتفاق سے ان کی ساس جو ہے عمرہ کر کے آئی تھی، اس کے لیے اس سے ڈبل اچھا جوڑا لے کے آئی. وہی بات مجھے یاد آئی الحمدللہ ماشاء اللہ. اور اس نے وہاں پر تکمیل میں بھی اور کانفرنس میں بھی ماشاء اللہ اس نے خیرت کی تھی مریم سلیم کے نام سے الحمدللہ. ابھی وہ بھی پڑھا ہی رہی ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. اس کی ساس اور وہ سب مدرسہ چلا رہی ہیں الحمدللہ. اللہ کا احسان ہے. ہماری پوری جذبوں سے فیملی ہی، قربانیوں سے یہ کام ہوتے ہیں الحمدللہ. میں نے کہا مجھے آپ نے بھی یاد آیا. اجازت دے دی، ورنہ مائیں اجازت نہیں دیتی. نہیں میں بھی اسی اس میں ہوں الحمدللہ. میں اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کو سب کو کہتی ہوں. اور ابھی میرا بھی یہی کہنا ہے کہ جتنی بچیاں ابھی میٹرک پاس کر لیں فوراً الہدا میں داخل کرائیں تاکہ ان کا جو ہے مائنڈ اچھا رہے اور دین کی طرف رہے الحمدللہ. الحمدللہ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی سچی ناموری چھوڑ دی. یعنی ہم نے قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کی سچی تعریف کے لیے آنے والے لوگوں میں اسی طرح باقی رکھا جس طرح گزرے ہوئے لوگوں میں جاری تھی. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو محبت سے، تعظیم سے، اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جتنے بھی آسمانی ریلیجنز ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے ہیں، ابو الانبیاء ہیں. سب ان کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. درود شریف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے لیے بھی درود ساتھ ہوتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی تھی کہ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، تو واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی یہ دعا سن لی. اور وہ ایک حقیقت نظر آتی ہے، اس طرح قبولیت ہوئی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. یعنی جب انہوں نے اللہ کی خاطر قربانی کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان کی بہترین قدردانی کی. نیکسٹ آیات. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سلام. اور پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے جب کسی کو سلامتی مل جاتی ہے
جیسے وہ نا کون یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، تو ایک تو اس موقع پر سلامتی عطا کی، پھر جب بیٹے کو ذبح کرنے لگے تھے اس موقع پر سلامت رکھا بیٹے کو، اور پھر یہ کہ باقی آفات سے بھی سلامت، ہر طرح کے نقص اور عیب سے سلامتی جو انسانوں کو لاحق ہو جاتے ہیں، اور بری تعریف سے سلامتی۔ یعنی دنیا میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، وہ سب وہ اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں، ان کے طریقے پر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، حنیفا مسلما، یکسو مسلمان تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں کتنی ہی ان کی تعریفیں بیان ہوئی، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار تھے، اور ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عزت بخشی۔ پھر فرمایا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، یعنی جو لوگ نیکی کرتے ہیں، احسان کے درجے میں کام کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم ان کی اسی طرح مشکلات دور کر دیتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، مشکلات سے نکلنے کا رستہ ان کے لیے بنا دیتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنایا، کذالک، اسی طرح۔ سورۃ الطلاق میں بھی آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے اس تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، یعنی جس میں وہ مبتلا ہو، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہوگا، اور جو کوئی اللہ پہ توکل کرے گا تو وہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی اس کا ایک وقت ہے، اس وقت پہ وہ کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں، رکھتے نہیں ہیں اپنے پاس، اسے محروم نہیں کرتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے اس کے لیے تنگی میں آسانی ہو جاتی ہے، جس کا اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تو خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں ایک اتنا عظیم مینڈک عطا کر دیں گے، وہ بھی آسمانی گفٹ۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اب یہاں پر ساری باتیں کر کے آخری صفت جو بیان کی گئی وہ ان کے ایمان کی بات کی گئی کہ وہ ایمان والے تھے۔ یہ ایمان والا ہونا صرف ایک ٹائٹل نہیں ہے، ایک نام نہیں ہے، بلکہ واقعی اس کا ثبوت دینا بھی ہے۔ یہاں مومنین اپنے حقیقی مفہوم میں ہے کہ وہ حقیقی مومن بندوں میں سے تھے، یعنی حقیقی ایمان وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو، احسان ہو، جس کی مثال ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی۔ ہر کوئی شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں بھی اسی طرح ایمان والا کہلایا جائے۔ جو درجہ کمال کا ایمان تھا، حقیقی ایمان تھا، سچا ایمان تھا۔ نیکسٹ، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو صالحین میں سے ایک نبی ہوگا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی محسن ہے
اور کوئی اپنے نفس پر کھلم کھلا ظلم کرنے والا ہے۔ پہلے اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری تھی اور اب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری۔ وہاں پر نام نہیں لیا گیا، وبشرناہ بغلام حلیم کہا گیا، اور یہاں پر وبشرناہ باسحاق۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے جن کی قربانی کا کہا گیا تھا، تو بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وبشرناہ بغلام حلیم اور تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا وبشرناہ باسحاق؟ وہ اور ہیں، یہ اور ہیں، وہ اسماعیل ہیں اور یہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ اگر یہ اس سیکوینس میں آیات پڑھے تو معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور اب یہاں یہ دوسری خوشخبری ہے، یعنی اس بیٹے کو بھی اللہ نے بچا لیا اور ایک اور بیٹے کی بھی خوشخبری دی۔ جی سیکوینشل ہے، کس واقعے کے بعد؟ جی ہاں، کیونکہ اس وقت وہ اکلوتے بیٹے تھے۔ اور پھر دوسری جگہ پر اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام کے آنے کی بھی خوشخبری دی گئی، یعنی ان کے وجود، ان کی بقا، ان کی ذریت کے وجود، ان کے نبی اور صالح ہونے کی بشارت۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، یعنی نبی بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کی نسل سے 3 عظیم امتوں کو پیدا کیا۔ قوم عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے، قوم اسرائیل اور اہل روم اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یعنی یہود و نصارہ دونوں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے تیسرے باب ابراہیم علیہ السلام کی حالت میں غور کریں۔ تیسرے کیوں؟ پہلے آدم، دوسرے نوح، اور تیسرے ابراہیم علیہ السلام، جو حنفاء کے امام، انبیاء کے شیخ، جہاں کا ستون اور بنی آدم میں سے رب العالمین کے خلیل ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ ان کی آزمائش اور صبر کا انجام کیا ہوا، اور کس طرح انہوں نے اپنی جان کی قربانی اللہ کے لیے پیش کر دی، اور غور کریں کہ انہوں نے کیسے اللہ کے لیے اپنی آل کی قربانی پیش کی اور اس کے دین کی مدد کی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا، اور اپنے خلیل اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ اللہ نے ان کو بیٹا ذبح کرنے کی آزمائش میں عزت دی، پس انہوں نے اپنا بیٹا اللہ کے سپرد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بدلہ دیا کہ اللہ نے ان کی نسل اور اولاد میں برکت دی اور ان میں کثرت کر دی، یہاں تک کہ میدانی اور پہاڑی علاقے بھر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہیں، اور وہی معزز ترین ہے۔ اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ جس بیٹے کی قربانی سے نسل ختم ہونے کا ڈر تھا، اسی کے بدلے عظیم نسل وجود میں آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عطیات میں سے کچھ عطیات ہیں، اللہ نے ان کی اولاد میں برکت ڈال دی، یہاں تک کہ انہوں نے زمین کو بھر دیا۔ وہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے سے جس چیز سے ڈرتے تھے، اس میں زیادہ سے زیادہ اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ان کی نسل منقطع نہ ہو جائے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دیا اور بیٹے نے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا عہد کر لیا، تو اللہ نے ان کی نسل کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا اور اس میں برکت ڈال دی اور ان کی اولاد کی کثرت کر دی۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ اولاد، بلکہ ان کی اولاد میں خاص طور پر نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ان کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کی نسل سے 2 عظیم امتیں بنائیں جن کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں شمار کر سکتا، یعنی بنی اسرائیل اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کا خالق اور رازق ہے، یعنی اللہ ہی شمار کر سکتا ہے، اور یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل ہے۔ پھر وہ مزید کہتے ہیں یہ اس تکریم کے علاوہ ہے جو اللہ نے ان کی تکریم کی، کہ اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا اور تمام قوموں کی زبانوں پر ان کی اچھی تعریف رکھ دی، اور فرشتوں کے درمیان آسمانوں میں بھی ان کی اچھی تعریف رکھ دی۔ تو یہ ان کے معاملے کے بعض ثمرات میں سے ہے۔ بس تباہی ہو اس کے لیے جو اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر کسی اور کے ساتھ معاملہ کرتا ہے
اس کا کاروبار کس قدر خسارے والا اور اس کا غم کتنا بڑا ہے. یعنی اللہ کو پہچاننے کے بعد بھی اوروں پہ بھروسہ کرتا ہے یا اوروں کے پاس عزت چاہتا ہے، ان سے امیدیں رکھتا ہے. اور یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل کی تو اپنی جگہ ایک ویلیو تھی. اللہ نے ان کو چن لیا تھا سارے جہان والوں پر اور ان سے عہد کیے تھے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. لیکن اولاد اسماعیل کی فضیلت بھی کچھ کم نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو تمیم کے حق میں 3 باتیں سنی ہیں، میں ان سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا. بنو تمیم میری امت میں دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت ہیں. حضرت عائشہ کے پاس اس قوم کی ایک باندی تھی تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ اولاد اسماعیل میں سے. بنو تمیم اولاد اسماعیل کو کہتے ہیں. جب ان کے صدقات کا مال آیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک قوم یا میری قوم کا صدقہ ہے. بنو تمیم کو بنو اسماعیل کی اولاد اس لیے کہا گیا کیونکہ تمام یمن کے لوگ بنو اسماعیل کی اولاد نہیں تھے. ان میں سے کچھ قبائل بنو اسماعیل کی اولاد تھے جن میں بنو تمیم بھی شامل ہیں. یعنی ان میں سے کچھ قبائل تھے، ٹھیک ہے، یمن کے لوگ جو عرب تھے جن میں سے بنو تمیم تھے. پھر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. ان دونوں کی اولاد میں سے نیک لوگ بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں اپنی ذات پر کھلم کھلے. یعنی ان دونوں کی نسل میں نیک لوگ تھے اور بد لوگ بھی تھے، عدل و انصاف پر چلنے والے لوگ بھی تھے اور ظالم بھی تھے جن کا ظلم ان کے شرک اور کفر کے ذریعے ظاہر ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے. اب یہ جو ہے نا یعنی یہ بات اس لیے کی گئی کیونکہ آیت کے شروع میں ہے نا وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے شاید سارے کے سارے ہی متقی اور محسن ہوں، لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ نہیں، سارے نہیں، پھر بھی عموم کی بات کی جاتی ہے، کثرت کی بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین پر اس کی محبت اتار دی جاتی ہے. لیکن ہم زمین پر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس سے سبھی لوگ محبت کرتے ہیں. کچھ محبت کرتے ہیں، کچھ دشمنی بھی رکھتے ہیں، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پھر مطلب کیا ہوا کہ یہ پاسبل نہیں، لیکن جو ان کو ماننے والے ہیں وہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں. اور ایک اور بات یہاں یہ واضح ہوتی ہے کہ نیکی کا تعلق کسی خاص نسل سے ہونے سے نہیں ہے. ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل سے ہو. لا تزر وازرۃ وزر اخری، سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالموں کے لیے میرا عہد نہیں ہے. یعنی محض خاندان اور باپ دادا کے ساتھ نسبت اللہ کے ہاں کچھ حیثیت نہیں رکھتی. کیونکہ اگر نبی کی اولاد ہونا ہی بخشش کے لیے کافی ہوتا تو سارے انسان آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام جیسے پیغمبروں کی اولاد ہیں. یہ جتنے بھی دنیا میں لوگ اس وقت موجود ہیں یہ سب پیغمبروں کی اولاد ہیں. یہ آدم علیہ السلام سے نسل چلی اور وہ پیغمبر تھے. پھر اس کے بعد ہم نے پیچھے پڑھا کہ نوح علیہ السلام کی نسل ہی باقی رہی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمَا مِنَ الْبَاقِينَ، ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. تو اب نوح علیہ السلام کی اگر سارے اولاد ہیں تو عاد اور سمود بھی تو انہی کی اولاد میں سے تھے، لیکن ان کو تباہ کر دیا گیا. اور اس وقت بھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی پیغمبر کی اولاد ہیں یا غیر پیغمبر کی. اصل بات یہ ہے کہ آپ خود کیا ہیں، آپ کے اپنے اعمال کیا ہیں. اگر کسی خاص خاندان سے ہونے کی وجہ سے بخشش ممکن ہوتی تو پھر سارے لوگ بخشے ہوئے ہوتے. وقفات نکالیے.
یہاں پر تفسیر ختم ہوتی ہے. پیج 86. معانی الکلمات. جی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ أَبْقَيْنَا لَهُ ذِكْرًا جَمِيلًا. کیا مطلب بنتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ہاں، باقی رکھا ہم نے اس کے لیے ذکر جمیل، خوبصورت ذکر. فی الآخرین فی من جاء بعدہ من الناس. کیا مطلب ہے؟ فی من جاء بعدہ من الناس، ان لوگوں میں جو اس کے بعد آئے. شیعتہ من تابعہ علی دینہ، جس نے اس کی پیروی کی اس کے دین میں، ومنہاجہ اور اس کے طریقے میں. ائفکن آلہتن اتریدون آلہتن مختلقتن، گڑے ہوئے. کیا تم گڑے ہوئے الہ چاہتے ہو جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ تعبدونہا، جن کی تم عبادت کرتے ہو. فنظر رفع بصرہ الی النجوم متفکرا فیما یعتذر به من الخروج معہم. رفع اٹھائی، بصرہ اپنی نگاہ، الی النجوم ستاروں کی طرف، متفکرا سوچتے ہوئے، غور کرتے ہوئے، فیما اس میں جو یعتذر به جس سے وہ عذر پیش کر سکے، من الخروج معہم ان کے ساتھ نکلنے کے لیے، یعنی ان کے ساتھ نہ نکلنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر سکے. سقیم مریض، بیمار. وہذا تاریض منہ اور یہ آپ کی طرف سے توریہ تھا. ارادہ آپ کا ارادہ تھا، انی لا اخلو من سقم کہ میں بیماری سے خالی نہیں ہوں، کا عادت الناسی لوگوں کی عادت کی طرح، او انی ضعیف یا یعنی مجھے بھی بیماری لاحق ہوتی ہے، میں خالی نہیں ہوں بیماری سے، یعنی مجھے بیماری آ جاتی ہے. یا یہ کہ میں کمزور ہوں، او سقیم القلب یا یہ کہ میں دل کا بیمار ہوں، من عبادتکم غیر اللہ جو تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو اس کی وجہ سے. یزفون یعدون مسرعین غاضبین. کیا معنی؟ یعدون، ادا یعدو نہیں، زیادتی کر حد سے بڑھنا ہوتا ہے نا، تو تیز دوڑنا. مسرعین تیز دوڑنا، غاضبین غصے میں. اسلم استسلم لامر اللہ، اللہ کے حکم کے سپرد کر دیا، یعنی اللہ کی بات مانی. وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ أَلْقَاهُ عَلَى جَانِبِ جَبْهَتِهِ عَلَى الْأَرْضِ. ڈالا اس کو پیشانی کے جانب یعنی سائڈ پر، زمین پر، یعنی پیشانی کے ایک طرف کر کے اس کو زمین پر لٹایا، یہ مطلب ہے. البلاء المبین الاختبار الشاق، سخت امتحان. الذی ابان عن صدق ایمانہ، جس سے ان کے ایمان کی سچائی ظاہر ہو گئی. وفدیناہ جعلنا بدیلا عنہ، ہم نے بنایا ہم نے اس کا بدل. بذبح بکبش، مینڈے کے ساتھ. نمبر 1 إذ جاء ربه بقلب سليم. مخلص من الشرک والشک، شرک اور شک سے پاک. وقال اوف الاعرابی، اوف عرابی کہتے ہیں، سألت محمد ابن سیرین، میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا، مل قلب السلیم، قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ فقال الناصح للہ عز وجل، جو اللہ عز وجل کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہو، فی خلق ہی اس کی مخلوق میں، اللہ کی خاطر مخلوق سے خیر خواہی کرے. السؤال ما سمات القلب السلیم لنتصف بها،
سلامتی والے دل کی کیا علامات ہیں تاکہ ہم ان سے متصف ہو جائیں، جو یہاں بتائی گئی. مخلصن من الشرک والشک ایک بات ہو گئی، اور دوسرے الناصح للہ عز وجل فی خلقہ. نمبر 2 فما ظنكم برب العالمين فما ظنکم برب العالمین، تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے، ان یفعل بکم، کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، وقد ابدتم معہ غیرہ، جب کہ تم اس کے ساتھ سوری جب تم اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. وہذا ترہیب لہم، اور یہ ان کے لیے ڈراوا ہے، بالجزاء بالعقاب، سزا دینے کی، سزا کی جو وعید ہے اس کے ساتھ، علی الاقامت علی شرکہم، ان کے شرک پر قائم رہنے کی وجہ سے. مطلب یہ ہے، اور یہ ان کو ان کے شرک پر قائم رہنے کی وجہ سے سزا کی وعید کا ڈراوا ہے. یہ مطلب السؤال فی الآیت تخویف و ترہیب للمشرکین، کیا مطلب ہے اس آیت میں؟ یا مشرکین کو خوف زدہ اور دہشت زدہ کیا گیا ہے. بین وجہ ذالک، اس کی وجہ بیان کریں. ہاں ان کا جی ھذا ترہیب لہم بالجزاء بالعقاب علی الاقامۃ علی شرکہم. نمبر 3 فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون انما قال ذلك على وجه الاستہزاء بالذین یعبدون تلک الاصنام. انما بے شک قال اس نے کہا ذالک یہ بات، علی وجہ الاستہزاء از راہ تمسخر، بالذین ان لوگوں کو یعبدون تلک الاصنام جو بتوں کی عبادت کرتے تھے. کیا کہا؟ الا تأکلون. السؤال کیف خاطب ابراہیم علیہ السلام الاصنام وہی لا تعقل، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیوں مخاطب کیا حالانکہ وہ کوئی عقل بھی نہیں رکھتے تھے؟ ان سے کیوں کہا کہ الا تأکلون علی وجہ الاستہزاء. نمبر 4 وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هذه الآیت اصل فی الہجرت والعزلۃ، یہ آیت لوگوں سے قطع تعلقی اور علیحدگی کرنے میں، علیحدگی اختیار کرنے میں ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر آپ لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں، قطع تعلقی کر سکتے ہیں، ہر قطع تعلقی منع نہیں ہے. جب آپ کا دین خطرے میں ہو تو آپ ایسے لوگوں کو جو آپ کو پریشرائز کریں آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں، ان سے تعلق ختم کر سکتے ہیں. مثلا انسان اپنے فرینڈ سرکل میں دیکھے اپنے، کیونکہ کچھ تو رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر رشتہ داروں میں بھی کوئی ایسا ہے کہ جو بہت ہی پریشرائز کرتا ہے کہ نماز نہیں پڑھو، شرک کرو، یا کوئی اس طرح کے بڑے بڑے گناہ، تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں. ایمان بچانا ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا کریں، پھر ہم تو نہیں چاہتے مگر وہ ہمیں مجبور کرتے اس لیے ہم یہ غلط کام کرتے. وَأَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ابراہیم علیہ السلام، اور سب سے پہلے جس نے ایسا کیا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. وَذَلِكَ حِينَ خَلَّصَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اور یہ اس لیے کہ جب اللہ نے ان کو آگ سے خلاصی دی، نجات دی. قال انی ذاہب الی ربی، تو انہوں نے کہا کہ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. ای مہاجر من بلد قومی، یعنی میں اپنے قوم کے شہر سے ہجرت کر رہا ہوں. وہ مولدی، اپنی جائے پیدائش سے.
اپنا وطن، اپنے وہ لوگ، اپنا کھانا پینا، سب کتنا سب کو پسند ہوتا ہے نا. الہی سو اتمکن من عبادت ربی، اس جگہ جا رہا ہوں جہاں میں اپنے رب کی عبادت پر قدرت حاصل کر سکوں. یعنی میں وہاں جا رہا ہوں جہاں میں عبادت کر سکوں. اب یہاں میرا رہنا مشکل ہے کیونکہ یہ مجھے میرے دین سے ہٹا رہے ہیں. السؤال متى تشرع العزلۃ والہجرۃ للمؤمن، مومن کے لیے ہجرت اور لوگوں سے علیحدگی کب جائز ہوتی ہے؟ جب دین خطرے میں ہو، ایمان خطرے میں ہو اور اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ہو. نمبر 5 رب هب لي من الصالحين. ووصفه بأنه من الصالحین، اور انہوں نے ان کا وصف یہ بیان کیا کہ وہ صالحین میں سے. صالح یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا جب مانگا تو اس کی صفت یہ بتائی کہ وہ صالح ہو، نیک ہو. لأن نعمت الولدی، کیونکہ اولاد کی نعمت تکون اکمل اس وقت مکمل ہوتی ہے اذا کان صالحا، جب وہ نیک ہوتی ہے. یعنی اولاد نعمت ضرور ہے لیکن کامل نعمت اس وقت ہے جب وہ نیک بھی ہو. فإن صلاح الابناء قرۃ عین للآباء، کیونکہ اولاد کا نیک ہونا والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ومن صلاحہم برہم بوالدیہم، اور ان کے نیک ہونے میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنے والدین کے فرمانبردار ہوں. السؤال بین اہمیت الدعاء بالولد الصالح، نیک بیٹے کی دعا کرنے کی اہمیت بیان کریں، کیونکہ نیکی ہی نعمت کامل ہے، نیکی کی وجہ سے ہی اولاد نعمت کامل ہے. نمبر 6 فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ان قیلا، اگر کہا جائے، لما شاورہ فی امر ہوا حتم من اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کیوں مشورہ کیا تھا؟ لما شاورہ، اپنے بچے سے مشورہ کیوں کیا تھا؟ فی امرن، ایک ایسے کام کے بارے میں، ہوا حتم من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ان پہ لازم کیا گیا تھا. مشورہ کیوں کیا جب انہوں نے کرنا ہی تھا؟ تو مشورے کا کیا مقصد؟ اگر ہمیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا جب آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر مشورہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ بالکل. فالجواب انہ لم یشاورہ لیرجع الی رأیہ، اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس لیے مشورہ نہیں کیا تھا کہ اس کی رائے کی طرف رجوع کریں، کہ بچے کی بات پھر مان لیں، جو وہ کہے، کہ جو وہ کہے گا میں وہ کروں گا، اس لیے نہیں کیا تھا. وَلَٰكِن لِيَعْلَمَ مَا عِندَهُ، بلکہ اس لیے کہ ان کے نقطہ نظر کو معلوم کر سکے، ان کے دل میں کیا ہے. فَيُثَبِّتَ قَلْبَهُ، تاکہ وہ اپنے دل کو مضبوط کر لے. یعنی آپ پہلے سے بچے کو بتائیں کہ میں یہ کرنے والی ہوں. وَيُوَطِّنَ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ، اور وہ اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کر لے. مثلا آپ نے کہیں جانا ہے، الہدا آنا ہے، تو ایک یہ ہے کہ پہلے سے ہی ایک رات پہلے بتا دیں کل مجھے جانا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ جب تیار ہو کے نکل کھڑے ہو تو ماما کہاں جا رہی ہوں؟ فلاں جگہ جا رہی ہوں. تو پھر بچے رونا دھونا بھی شروع کر دیں، چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ، یا پھر کہتے ہیں ہم نے بھی ساتھ جانا ہے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں بہت چھوٹی تھی تو اس وقت سرگودا میں ٹیکسی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، نہ ہی رکشا ہوتے تھے اتنے، تو لوگ ٹانگے پہ سفر کرتے تھے. تو امی کو کہیں جانا تھا
امی گھر سے نکلی، وہ ٹانگے پہ بیٹھی، پچھلی سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھ لیا، جو ٹانگا چلا میں نے بھاگنا شروع کر دیا پیچھے. اچھا، وہ مجھے کہے کہ چلی جاؤ، یعنی چلی جاؤ، تو میں سمجھے وہ کہہ رہی ہے بھاگ 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 کے آخر انہوں نے اس کو روکا اور مجھے بٹھا ہی لیا، کیونکہ اب میں اکیلی واپس نہیں جا سکتی تھی. تو اگر آپ نے کوئی مقصد زندگی میں ہو تو اس کے لیے بھاگنا شروع کر دیں، چاہے لوگ آپ کو روکے، آپ کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جائیں گے. تو یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ چاہے بچے بڑے بھی ہو جائیں نا، تو ماں جب گھر سے نکلنے لگتی ہے خاص طور پہ، تو ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ اس نے جانا ہے، پھر بھی وہ ضرور پوچھیں گے کہاں جا رہی، کیوں جا رہی، ہر روز کیوں جاتی، ہر ویکینڈ پہ چلی جاتی، پھر جا رہی ہیں. تو اگر پہلے سے بتایا تو پھر ان کا غم کم ہوتا ہے، جدائی کا غم کم ہوتا ہے. فَيُثَبِّتَ قَلْبَهُ وَيُوَطِّنَ نَفْسَهُ وَلَا صبر، اگر وہ ان کو لے جاتے اچھا ذرا میرے ساتھ چلو، اور چھری بھی چھپائی ہوئی ہوتی، اور پھر ایک دم چھری نکال کے لیٹ جاؤ، تو وہ کیا سین ہوتا ہے، یہ کیا ہونے لگا ہے، ان کے لیے ایک شوق ہوتا. لیکن پہلے سے بتایا، اچھا یہ اور بتانے کی بجائے بھی پوچھا. یہ بہت ہی خوبصورت حکمت بھرا انداز ہے کہ آپ نے اپنے کسی بچے سے مشکل کام بھی کروانا ہو نا، تو کہنے کی بجائے مشورہ لیا کریں، پھر ان کی رائے بھی پتہ چل جائے گی. اگر تو وہ رائے آپ کے موافق ہو، ویل اینڈ گڈ، اگر وہ آپ کے موافق نہ ہو، خلاف ہو آپ کی مرضی کے، تو پھر آپ ان کو اچھا تو پھر مزید سوال کریں. 5ویں سوال تک پہنچتے پہنچتے وہ قائل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ انہیں کہیں آپشن دے، ایک آپشن یہ ہے، ایک یہ ہے، تو کیا خیال ہے، بہتر کون سی ہے، یہ بہتر ہے، اچھا یہ کیوں بہتر ہے، یہ اس لیے بہتر ہے، اچھا تو اس میں کیا یہ چیز نہیں ہے، ہاں یہ بھی ہے. کرتے کرتے وہ بات آسان ہو جائے گی. یعنی حکم چلانا بہت آسان ہے، اپنی اتھارٹی کو یوز کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن اس کے نتائج وہ نہیں ہوتے جو مشورے کے ہوتے ہیں. مینٹلی پریپیئر ہو جاتا ہے دوسرا، چاہے گھر ہو، چاہے ادارہ ہو، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، جہاں بھی انسان گھر میں مل جل کے رہتا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں، اور اسی میں خوبصورتی ہوتی ہے. کہیں اتنا بڑا ڈیسیژن، کہیں جبر نہیں، کہیں زبردستی نہیں، کہیں یہ نہیں کہا کہ میں باپ ہوں اور تمہیں ماننا پڑے گا، تمہیں نہیں پتا اللہ نے حکم دیا. ہم بچوں کو بعض اوقات اتنا ڈکٹیٹ کرتے، اللہ کا حکم ہے اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں. یہ اس کو بھی تو خوبصورتی سے پھر بتاؤ، اگر اللہ کا حکم ہے پیار سے بتاؤ اللہ کے حکم کو. ہاں، یعنی پریشرائز نہ کریں. بالکل پیار سے، بالکل اللہ کا حکم ہے. وَيُوَتِّرُ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ، اور اس کے نفس کو صبر پر آمادہ کر رہے تھے. فَأَجَابَهُ بِأَحْسَنِ جَوَابٍ، تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بہت اچھا جواب دیا. السؤال لما شاور ابراہیم علیہ السلام ابنہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مشورہ کیوں کیا؟ ما ان رؤی الانبیاء حق، باوجود اس کے یہ حالانکہ انبیاء کا خواب حق ہوتا ہے. اوپر جواب لکھا ہوا. نمبر 7، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اخبر اباہ ان موطن نفسه علی الصبر، انہ موطن نفسه علی الصبر. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو آگاہ کیا، خبر دی کہ وہ اپنے نفس کو صبر کے لیے تیار کریں گے، یا ان کا نفس صبر کے لیے تیار ہے. وقرن ذلک بمشیۃ اللہ تعالی، اور انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ملا دیا، انشاءاللہ کہا. لأنه لا يكون شيء بدون مشیۃ اللہ تعالی، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی. السؤال ما فائدۃ قرن اسماعیل صبرہ بمشیۃ اللہ تعالی، بمشیۃ اللہ تعالی. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے صبر اور ثابت قدمی کو
اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ جوڑا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ کوئی کام بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ نمبر 8، فلما أسلما وتله للجبين انقادا وخضع لامر اللہ تعالی، وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے فرما بردار اور مطیع ہو گئے۔ انقیاد ہوتا ہے نا اطاعت، فرما برداری اور عاجزی، خضوع، اطاعت، دونوں اطاعت کے معنوں میں ہیں۔ قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں ازجعہ علی جبینہ، انہوں نے لٹا دیا اس کو اب اپنی جبین کے بل، علی الارض زمین پر، والجبہۃ بین الجبینین، اور پیشانی دو جبینوں کے بیچ میں ہوتی ہے، جہاں سجدے کا مقام ہے نا، یہ پیشانی ہے جبہہ، اور سائڈز پر جبین ہے۔ السؤال ما فائدۃ التعبیر بصیغۃ المثنى فی قولہ اسلم، اللہ تعالیٰ کے فرمان اسلمہ میں تثنیہ کے لفظ کے ساتھ بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یس، دونوں اللہ کے حکم کے لیے فرما بردار اور مطیع ہو۔ نمبر 9، قد صدقت الرؤيا ای قد حصل المقصود من رؤیاک وزجاعک ولدک للذبح، قد حصل حاصل ہو گیا، المقصود مقصد، من رؤیاک تمہارے خواب کا، وزجاعک اور لٹانے کا، ولدک للذبح اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، یعنی جب تم نے ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو لٹا دیا تو اس سے تمہارے خواب کا مقصد پورا ہو گیا۔ السؤال یعنی صدقت الرؤیا کا مطلب خواب میں تو دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو ابھی ذبح ہوئے تو نہیں، لیکن یہ کہ جب لٹا ہی دیا تو مطلب گویا کہ خواب پورا ہو گیا۔ السؤال کیف صدق الرؤیا وهو لم يذبح ولدہ، ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو سچا کیسے کیا حالانکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیا تھا؟ جی لٹا دیا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ واقعی سچے ہیں، ذبح کے لیے لٹا دیا۔ نمبر 10، إن هذا لهو البلاء المبين ہوا خلیل الرحمن، وہ خود رحمان کے خلیل تھے، والخلۃ اعلی انواع المحبہ، اور دوستی خلت محبت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، وہو منصب لا يقبل المشارکہ، اور یہ ایسا رتبہ ہے جو مشارکت کو قبول نہیں کرتا، یعنی شیئرنگ نہیں چاہتا۔ وَيَقْتَدِي أَن تَكُونَ جَمِيعَ أَجْزَاءِ الْقَلْبِ مُتَعَلِّقَةً بِالْمَحْبُوبِ، وَيَقْتَدِي اور تقاضا کرتا ہے، أَن تَكُونَ کہ ہوں، جمیع اجزاء القلب دل کے سارے ہی حصے، متعلقۃ بالمحبوب محبوب سے وابستہ ہوں۔ فلما تعلقت شعبۃ من شعب قلبہ بابنہ اسماعیل، تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دل کے کسی گوشے میں ان کے بیٹے اسماعیل کی محبت موجود تھی، اراد تعالی ان یصفی ودہ، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس محبت کو صاف کر دے، وہ یختبر خلتہ، اور ان کی دوستی کو آزما لے۔ فامرہ ان یذبح من زاحم حبہ حب ربی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ اس ہستی کو قربان کر دیں جس کی محبت آپ کے رب کی محبت کے درمیان حائل تھی، زاحم مزاحمت کر رہی تھی، حائل تھی۔ فلما قدم حب اللہ، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کو مقدم رکھا، وآثرہ علی ہواہ، اور اس کو اپنی خواہش پر ترجیح دی، وعزم علی ذبحہ، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا عزم کر لیا، وزال ما فی القلب من المزاحم، اور دل میں جو اللہ کی محبت کے سامنے رکاوٹ والی چیز تھی، بقی الذبح لا فائدۃ فیہ، وہ ختم ہو گئی تو ذبح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اصل تو امتحان تھا نا، وہ پورا ہو گیا تو بس بات ختم۔
ہم سب کے بھی امتحان ہوتے ہیں مختلف مشکلات میں. استغفر اللہ. ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ انہیں یہ پتا تو بھی نہیں تھا کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش پوری کر کے ان کو قبول کر کے جانور جنت سے بھیج دے گا. کچھ بھی نہیں پتا. بالکل. اللہ کی رضا چاہیے تھی ان کو محبت خالص نیت کو ایکسپریس کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کو بیٹے کا ذبح ہونا نہیں چاہیے تھا. اس محبت کا جو اس کے لیے زیادہ ہو رہی تھی اس کو نکالنے کا تھا. دیکھیں باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہوتا ہے نا، جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے نا تو باپ اتنی توجہ نہیں کرتا. جب وہ بیبی ہوتا ہے دودھ پیتا ہے وہ ماں کے ساتھ ہی چمٹا رہتا ہے. جب تک بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے باپ کسی وقت اٹھاتا ہے کھیلتا ہے، تو ذرا رونے لگے تو ماں کہتے ہیں سنبھالو اس کو. وہ اتنی محبت نہیں دیتا جتنی اس ٹائم پر ماں دیتی ہے. پھر جب تک وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتا تو باپ کے لیے وہ بچہ بوجھ ہی ہوتا ہے. باپ کو اس وقت انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے فلما بلغ معہ السعی. جو بچہ جوان ہونے لگتا ہے تو پھر بچے کو بھی باپ کی ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں اب وہ کردار نہیں ادا کر سکتی اس کی تربیت میں جو باپ نے کرنا ہے. کیونکہ باپ نے اس کو باہر لے کے جانا ہے، باپ نے اس کو مین بنانا ہے، مرد بنانا ہے. تو پھر اس باپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. اب وہ وقت ہوتا ہے کہ جب باپ کے دل میں بھی بچے کی محبت بیٹے کی زیادہ ہونے لگتی تو وہ بڑھ جاتی ہے. اللہ نے آزما لیا، یعنی بس ادھر ہی تک اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا نا تو بس اللہ کی محبت ہی اوپر رہے. بانڈنگ ٹائم آیا تھا تو تب ماؤں کو چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے. بڑے ہو کے بھی ہوتا ہے لیکن جتنے چھوٹے ہوتے ہیں نا، اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی والدہ کے لیے وہ نیو بورن تھے، تو جب انہوں نے ان کو اس کاسکٹ میں ڈالا تو ان کا دل اڑ گیا. تو ہر ایک کی آزمائش مختلف ہوتی ہے. بس یہ یاد رکھیں ہمیشہ، ہر تکلیف ہماری تربیت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم نہیں کرتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ لینا ہے اور نہ ہی اس کو کچھ ہماری کوئی قربانی چاہیے. بس وہ ہمیں امتحان لیتا رہتا ہے، ہمارا مشکل میں ڈالتا ہے، پھر دیکھتا ہے اب کیا کرتے ہیں، اب کس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اب کس کا سہارا لیتے ہیں، اب کس پہ بھروسہ کرتے ہیں، میری طرف کتنا آتے ہیں. میں وہ پڑھ رہی تھی، وہ کتاب ہے نا ابن الجوزی کی، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. اس کو آپ یقین کریں کہ جتنی میں نے پیچھے سے پڑھی، جب میں نے دوبارہ پڑھنی شروع کی مجھے لگا جیسے میں پھر نئے سرے سے پڑھنا شروع کر رہی ہوں. دلچسپ کتاب ہے. سید الخاطر جو ان کے خیالات ہوتے تھے نا وہ ڈائری لکھتے تھے، تو اس کا اردو ترجمہ ہی ہے. تو اس میں وہ اس طرح کی بہت سی باتیں، تربیت کی بہت باتیں ہیں اس میں. تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا، میں اس کی سند کی اوتھینٹسٹی نہیں جانتی لیکن انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھا کہ یا رب میں آپ سے یہ دعا اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں، آپ کیوں نہیں قبول کر رہے؟ میں نے کہا کہ اے یحییٰ جب تم اس دعا کے ساتھ روتے ہو تو تمہارے وہ رونے کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی، تمہارا وہ رونا مجھے پسند آتا ہے. ہم چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے. ہم سب کہتے ہیں نا، چاہتے ہیں نا کہ نہیں چاہتے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے. تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جو تکلیف والی حالت ہو اور اس میں ہماری زبان پر جو اللہ اللہ ہو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہو بنسبت اس کے کہ اچھے حال میں جب ہم غافل ہو کے جیئیں تو ہم کہیں اللہ ہم سے، ہم اپنے اچھے حال کو سمجھتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. یہی سمجھتے ہیں نا. جب نعمتیں عام ہو جاتی ہیں، بے فکری ہو جاتی، فارغ البالی ہو جاتی، ہم کہتے ہیں اللہ اللہ تو کتنی ہم سے محبت کرتا ہے، سارا کچھ دیا ہوا تو نے. نادانی ہے نا ہماری. حالانکہ اللہ کی محبت اس وقت زیادہ ہو سکتی ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے واللہ عالم، لیکن اس وقت زیادہ ہو سکتی ہے اس روایت کی بنا پر جب ہم تکلیف میں رو کے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، لمبے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے زیادہ قریب ہونے لگتے ہیں، زیادہ یاد آتا ہے اللہ اس وقت. یہ قدرتی بات ہے. مشکل میں اللہ تعالیٰ زیادہ یاد آتے ہیں بنسبت خوشحالی کے. جب اللہ تعالیٰ ہماری کوئی پیاری چیز لے لیتا ہے تو پھر
پھر اللہ ہی کا ساتھ رہ جاتا ہے، تب وہ اللہ کے محبوب بن کے ہم جی رہے ہیں نا پھر، کیونکہ پہلے ہم کسی اور کے محبوب تھے، وہ لے لیا اللہ نے ہم سے، تو پھر اللہ ہی باقی رہ گیا اور کوئی باقی بہت لائٹلی لیا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، جب میں جا رہی تھی تو ہر میرے والد نے کہا کہ جو شخص اللہ سے، وہ حدیث سنا کے کہا کہ جو اللہ سے محبت کرتا فقر و فاقہ سیلاب کی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ پھر اس کی آزمائشیں بڑھ جاتی، چاہے وہ کسی بھی راستے سے آئے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھے؟ لاسٹ ویک کی صحیح البخاری میں ہم لوگوں نے جو ختم کیا وہ تھا نماز استسقاء کے اوپر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث آئیں، اور ان میں جو بھی ایک بات کامن تھی وہ یہی تھی کہ تکلیف کے وقت آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حدیث کے آخر میں یہی تھا کہ دعا کرو، نماز پڑھو اور دعا کرو، اور وہی والی بات کہ تکلیف میں ہی انسان اللہ تعالیٰ کے قریب زیادہ ہوتا ہے بنسبت آرام کے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سب جتنے زیادہ اونچے اٹھا کے دعا نماز استسقاء میں پڑھائی، استسقاء کے لیے پڑھی، وہ عام نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ تو اتنی اچھی مطلب چیزیں تھیں جو اس دن وہ ہو رہی تھیں کہ حالانکہ آپ نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے اوپر تک اٹھاتے، لیکن نارملی اس میں یہ تھا کہ نماز استسقاء کے لیے جو انہوں نے دعا مانگی وہ بہت اونچے ہاتھ اٹھا کے مانگی تھی۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں اللہ سے محبت کا، تو ہم جب پڑھ بھی رہے تھے تو ہماری ٹیچر نے ایک بات ہمیں کہی تھی کہ اگر آپ ایمان کی حلاوت چاہتے ہیں تو اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں دیں۔ تو ایسا ہی ایکسپیرینس ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ چیز جب تک آپ خود فیل نہیں کریں کچھ کر کے تب تک ایکسپیرینس بھی نہیں کر سکتے بالکل کہ ایمان جو بڑھتا ہے اپنی محبوب چیزوں کو دیکھو۔ جزاک اللہ خیر۔ نہیں۔ سوال ہو گیا؟ السؤال کانت هذه الواقعة امتحانا، یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان کے طور پہ تھا، وتصفیة لقلب ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے دل کو خالص کرنے کے لیے۔ بین ذالک، اس کو بیان کیجیے، اوپر گزر چکی وضاحت۔ نمبر 11 وفديناه بذبح عظيم کان عظیما من جہت انہ کان فداء لاسماعیل، یہ قربانی اس لحاظ سے عظیم ہے کہ اس کو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان کیا گیا۔ ومن جہت انہ من جملۃ العبادات الجلیلۃ، اور اس لحاظ سے بھی عظیم ہے کہ یہ جلیل القدر عبادات میں شمار ہوتی ہے۔ ومن جہت انہ کان قربانا وسنۃ الی یوم القیامہ، یہ اس لحاظ سے بھی عظمت کی حامل ہے کہ اس کو قیامت کے دن تک کے لیے سنت قرار دیا گیا ہے۔ السؤال ما وجہ وصف القربان بانہ عظیم، اس قربانی کو عظیم ہونے کی صفت سے متصف کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت سی وجوہات ہیں جو اوپر گزر چکی۔ نیکسٹ۔ وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سأل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، دعا کی، فقال وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھ۔ قال فترک اللہ علیہ الثناء الحسن فی الآخرین، تو اللہ نے ان کے لیے بعد میں آنے والوں میں ان کی اچھی تعریف چھوڑی۔ کما ترک اللسان السوء علی فرعون و اشباہہ، جبکہ فرعون اور اس جیسے دوسرے لوگوں کے لیے برا ذکر باقی رکھا۔ السؤال اذکر علامتا علی ارادت اللہ سبحانہ الخیر بالانسان تظہر بعد موتہ، ذکر کرو اس علامت کا جس، یعنی جو اللہ تعالی کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے، بھلائی کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے اس انسان کے ساتھ جو اس کی موت کے بعد ظاہر ہوتا ہے، یعنی جس انسان کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی موت کے بعد جو علامت ظاہر ہوتی ہے اس کو بیان کریں۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں ان کی خیر کا پتہ ہی نہیں چلتا، جب مر جاتا ہے تبھی ان کی خیر ظاہر ہوتی ہے،
وہ یہ بھی کرتا تھا، وہ یتیموں کا خیال رکھتا تھا، وہ بیواؤں کا خیال رکھتا تھا، وہ فلاں کرتا تھا فلاں کرتا تھا۔ زندگی میں وہ خاموشی سے کر رہا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا، صرف دینے والے کو پتا، لینے والے کو پتا، بیچ میں کسی کو نہیں پتا۔ لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو لینے والے خود ہی بول اٹھتے ہیں اور دوسروں کے دل میں خود بخود قدردانی آ جاتی۔ نمبر 30، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ وفیہ تنبیہ، اس میں تنبیہ ہے، الا ان الخبیث والطیب، کہ خبیث اور ناپاک اور پاک، یعنی اس میں آگاہ کیا گیا ہے کہ ناپاک اور پاک، لا یجری امرہما، نہیں جاری ہوتا ان کا معاملہ، علی الارق والعنصر، ایک رگ اور ایک مادے پر، یعنی انسان پاک ہے یا ناپاک ہے اس کا تعلق نسل، کسی خاص نسل سے ہونے سے نہیں، یہ مطلب ہے۔ فقد یلد البر الفاجر والفاجر البر، کبھی نیک آدمی فاجر کو پیدا کر دیتا ہے اور کبھی فاجر نیک کو پیدا کر دیتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی مثال پہلی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دوسری، کہ ان کا باپ فاجر تھا اور ابراہیم کیسے تھے، اور وہاں نوح علیہ السلام نیک تھے اور بیٹا کیسا تھا۔ وَعَلَىٰ أَنَّ فَسَادَ الْأَعْقَابِ لَا يُؤَدُّ غَزَازَةً عَلَى الْآبَاءِ، اس بنا پر یہ ہے کہ اولاد کا بگاڑ آبا کی کمی کوتاہی پہ دلالت نہیں کرتا، یعنی اگر اولاد بگڑی تو ضروری نہیں کہ ماں باپ نے ہی بگاڑا ہے ان کو، وہ ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے۔ ماں باپ اپنے کسی بچے کو بگاڑنا نہیں چاہتے۔ غزازہ غض بصر سے ہے نا، جیسے غض سے یعنی کوتاہی کم کرنا۔ وَأَنَّ مَنَاطَ الْفَضْلِ هُوَ خِصَالُ الذَّاتِ، اور انسان کی فضیلت کا تعلق اس کی اپنی ذات کی خصلتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَمَا اكْتَسَبَ الْمَرْءُ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور اس کے کمائے جانے والے نیک اعمال سے ہوتا ہے، یعنی انسان کی فضیلت کا تعلق اس کی ذاتی خصلتوں اور نیک اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا كَرَامَةُ الْآبَاءِ فَتَكْمِلَةٌ لِلْكَمَالِ وَبَاعِثٌ عَلَى الْاِتِّسَامِ بِفَضَائِلِ الْخِلَالِ، جہاں تک آبا کی عزت کا تعلق ہے، یعنی ماں باپ اگر معزز ہیں تو وہ اولاد کے کمال کو اور مکمل کر دیتی ہے، یعنی ماں باپ کی عزت سے بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور آبا کی نیکیاں اولاد کو فضیلت والی خصلتوں کے ساتھ متصل ہونے پر اکساتی ہیں، یعنی ماں باپ نیک ہوں، فضیلت والے ہوں، معزز ہوں، رسپیکٹیبل ہوں، تو وہ بچوں کو بھی ابھارتے ہیں کہ ہم بھی اس مقام کو پہنچے۔ السؤال الخبیث والطیب لا یجری امرهما علی الارق بین ذلک من الآیت الکریمہ، پاک اور ناپاک ہونے کا معاملہ رگ پہ جاری نہیں ہوتا، آیت کریمہ سے اس کی وضاحت کرے، اچھی خاصی وضاحت اوپر موجود ہے۔ نمبر 14، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ لما ذکر البرکۃ فی الذریۃ والکثرۃ، جب اللہ نے اولاد میں برکت اور کثرت کا ذکر فرمایا، قال فرمایا منہم محسن و منہم مسیء، کہ ان میں سے کچھ نیک ہوں گے اور کچھ برے ہوں گے، پہلے سے بتا دیا دونوں ہی ہوں گے۔ وَإِنَّ الْمُسِيءَ لَا تَنْفَعُهُ بُنُوَّةُ النُّبُوَّةِ، برے لوگوں کو انبیاء کے بیٹا ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَإِنْ كَانُوا مِنْ وُلْدِ اسحاق، یہود و نصارہ اگرچہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، والعرب وَإِنْ كَانُوا مِنْ وُلْدِ اسماعیل، اور عرب اگرچہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، فَلَا بُدَّ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُحْسِنِ وَالْمُسِيءِ، لازم ہے کہ فرق ہو نیکوکار اور برے میں، والمؤمن والکافر، مومن اور کافر میں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سب پیغمبروں کی اولاد ہیں، لیکن نیک اور کافر، نیک اور برے میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرق کرے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ کس کی اولاد ہے، یہ دیکھے گا کون اچھے ہیں اور کون اچھے نہیں نکلے۔
السؤال هل يكفي أنك صلاح أبيك؟ آپ کے لیے آپ کے والد کا نیک ہونا کافی ہے؟ نہیں. وَهَلْ يَضُرُّكَ فَسَادَهُ؟ اور اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں تو کیا آپ کو کوئی نقصان ہے؟ نہیں. العمل بالآیات. ادعوا اللہ تعالی منادیا متضرعا الیہ. اللہ تعالیٰ سے منادی کرتے ہوئے اور عاجزی اور گڑ گڑاتے ہوئے دعا کریں. نمبر 2، استعذ باللہ من امراض الشہوات والشبہات. خواہشات اور شبہات کی بیماریوں سے اللہ کی پناہ طلب کریں. ہم جب بیماریوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں نا، فزیکل النیسز کی بات ہوتی ہے، خواہشات اور شبہات کی بیماریوں کی نہیں ہوتی. ان سے بھی آئندہ پناہ مانگیں. لکھ لیں اپنی ڈائریوں پر. قل اللہم. نمبر 3، قل اللہم ارزقنی ذریۃ صالحۃ انک سمیع الدعاء. دعا کریں اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے. نمبر 4، ساعد والدک. اپنے والد کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں. وَأَجِبْ طَلَبَهُ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ. اور ان کے مطالبے کو فوری طور پر قبول کر لیا کریں، یعنی ان کی بات فوری سنیں. باپ جب بلائے تو دوڑتے ہوئے آئے. نمبر 5، ابتسم بوجہ اخیک. اپنے بھائی کے لیے مسکرائیں. او ساعد جارک فی حمل متاعہ. یا پڑوسی کے سامان کو لادنے میں مدد دیں، یعنی سامان اٹھا کے رکھ رہا ہے گاڑی میں، ٹریولنگ کر رہا ہے تو اس کو مدد دیں. او القی کلمۃ طیبۃ علی زملائک. یا اپنے ساتھیوں سے کوئی اچھی بات کہیں. وکل ھذا من الاحسان. یہ سب کچھ احسان میں سے ہے. التوجیحات. نمبر 1، اعلم انہ لا مجیب الا اللہ. جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی دعا قبول کرنے والا نہیں ہے. ولا مغیث الا ہوا. اور اس کے سوا کوئی فریادیں سننے والا بھی نہیں. نمبر 2، کن من المحسنین. آپ احسان کرنے والوں میں سے ہو جائیں. وذالک باحسانک عبادت ربک وباحسانک الی الناس. اس طرح کہ آپ اپنے رب کی عبادت احسان کے طریقے پر کریں اور لوگوں پر بھی احسان کریں. نمبر 3، طہر قلبک من کل دنس. اپنے دل کو ہر طرح کے میل کچیل سے صاف کریں. وصل اللہ سلامت قلبک. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو سلامتی والا دل عطا کرے. نمبر 4، انکر المنکر. برائی کے کام کا انکار کریں. بحکمت اذا رأیتہ. حکمت کے ساتھ جب آپ اس کو دیکھیں. ولو کان من اقرب قریب. اگرچہ کوئی انتہائی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. کل ابی و نحوی. جیسے باپ چچا وغیرہ، باپ وغیرہ ہے وغیرہ میں پہ چچا وغیرہ آ جائے. نمبر 5، النسب والجاہ لا ینجیان العبد. حسب، نسب اور منصب و جاہ بندے کو نجات نہیں دے سکتے. والمعول علیہ صالح العمل. جس چیز پہ بھروسہ کیا جا سکتا وہ نیک عمل ہے. بعد رحمت ارحم الراحمین. ارحم الراحمین کی رحمت کے بعد. پہلے اللہ کی رحمت ہو پھر اس کے بعد نیک عمل کا. نمبر 6، اعلم ان الفرج یأتی بعد الشدۃ والضیق. جان لیں کہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ تنگی اور سختی اور تنگی کے بعد آتا ہے. شدت سختی، ضیق تنگی. فلا تیأس. پس آپ مایوس نہ ہو. وَأَنَّ مَن تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهُ. اور جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا بہترین عوض اس کو عطا کرتا ہے، بہترین آلٹرنیٹ دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. جی الحمدللہ. اچھا انشاءاللہ آج جو ہم نے آیات کی ہیں الصافات کی آیت نمبر 106 سے لے کے 113 تک ہم نے اس کی تفسیر مکمل کی ہے. الحمدللہ. اللہم بارک. آج ہمارا رکوع مکمل ہو گیا الحمدللہ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب دیکھیے عربی زبان کو لغت الازداد کہا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا؟ دوسرا یہ کہ یہ جیسے ابھی ہم آیت نمبر 106 میں بلا، اس کے آج ہم نے 2 معنی پڑھے ہیں. ایک معنی تو ہمیں عموماً پتہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم بلا اردو میں بھی کئی دفعہ کیا بلا ہے یہ سبحان اللہ. I wonder if it's the same thing. نعمت، یس شاباش ماشاءاللہ. نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ دونوں چیزیں ہیں. اور آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیسے ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو ان کو محبوب ترین چیز تھی اس کی محبت، اس کی ایکچولی ہی فزیکلی ہیڈ ٹو اس کی قربانی کے لیے کہا گیا تھا. سبحان اللہ. واقعی اگر ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم تو چیزیں بھی نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تو بیٹے کی محبت تھی. تو جن کے اعلیٰ درجات ہوتے ہیں ان کے پھر امتحان بھی بہت سخت ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں استقامت بھی دی اور انہوں نے سبحان اللہ اس پر پورے بھی اترے. کتنی خوبصورت مثال ہے یہ آزمائش پر، کس طرح اللہ کی محبت ہر چیز پر حاوی تھی. سبحان اللہ. ہمیں اپنی محبتوں کا بھی چیک کرنا ہے. اینڈ میں بھی بہت کچھ سوچ رہی تھی، آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ ہم سیکھ ہی اسی لیے رہے ہیں نا کہ ہم اپنے اندر دیکھیں. یہ قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا انشاءاللہ. اور آپ یہ بتائیے یہ جو ذبح وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ، یہاں ذبح آیا ہے کسرہ کے ساتھ، اس کا کیا مقصد ہے؟ آج تھوڑا سا آپ لوگوں کا ذرا نوٹس چیک کر لوں. مذبوح، ویری گڈ ماشاء اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ معنی کیا ہوگا؟ مذبوح ذبح کی جانے والی چیز. یس. یہاں اس کا مطلب ہے کہ ذبح کیا جانے والا جانور، مطلب کہ جو مینڈھا ذبح کیا گیا تھا. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم مینڈھا آیا جس کا دنیا میں وجود نہیں تھا، اور پھر اتنے عظیم بچے کی فدیے میں آیا اسماعیل علیہ السلام، اور ہم بھی انہی کی امت میں سے ہیں، انہی کی اولاد میں سے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی. سبحان اللہ. اور پھر کتنی خوبصورت سنت جاری ہو گئی. اور واقعی یہ بہت ہی زبردست بات تھی. جب میں بھی چھوٹی تھی تو جب قربانی ہوتی تھی ہم لوگ بکرے کو کچھ دن پہلے گھر لے آتے تھے اور پھر پالتے تھے، فیڈ کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور پھر جب وہ ذبح ہوتا تھا تو پھر رونا بھی آتا تھا. ہمارے بچے جیسے جو ویسٹ میں ہیں وہ اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے، مگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم ضرور انہیں بیک ہوم لے کے جائیں بڑی عید کے دنوں میں، تاکہ وہ یہ چیز دیکھ سکیں کہ قربانی کیا، اس کا پیچھے مقصد کیا ہے، اور کتنی یہ زبردست چیز ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اسی پر جیسے آج کا ہم چھوٹا سا یہ ریویو کو مکمل کریں گے، ہم اپنی محبتوں کا بھی جائزہ لیں، اور انشاءاللہ اگر ہو سکے کچھ نہ کچھ اللہ کی خاطر ضرور قربان کریں جو ہمیں بہت محبوب ہے. میں بھی سوچتی ہوں آپ بھی کریں، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی دے دیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.